الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزے صرف آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع کے اندر یہ فرما دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی آپ پر فرض نہیں کیے گئے، جو پہلی آپ سے پہلی امتیں گزری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام پر روزے فرض کیے گئے، اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم پرہیزگار لوگ بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، نیکی کے اندر تمہارے نیکی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو اور برائی سے تمہیں نفرت ہو۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو اور برائی سے آپ کو نفرت ہو، یہ مقصد ہے روزوں کا۔ روزے کھانے کا مقصد یہ ہے، یہ آپ کو جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا مقصد آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود اس سے اور ہے، اور کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری ہے۔ اور فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے لیکن کچھ ملا نہیں، ثواب نہیں ملا، جنت نہیں ملی، الا الجوع، سوائے بھوک ملی۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بے شمار لوگ راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تو سوائے مشقت کے اور کچھ نہیں ملتا، سوائے مشقت کے الا السحر، سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، رات کو جاگے بھی تو ملا بھی کچھ نہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر لاہیت نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے روزے کا بھی یہی ہے کہ سارا دن آپ نے بھوکے پیاسے رہے تو آپ کو ملا کچھ بھی نہیں، ملے گا کب؟ جب روزے کے جو جتنے بھی اس کا آداب ہیں اس کے مطابق روزہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ روزے کے آداب کیا ہیں؟ کہ زبان کا بھی روزہ ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ شرعی اور لغوی معنی تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی کھانے، من الشرب والاکل والجماع، تین چیزیں فرمائی کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی کھانے سے، پینے سے اور جماع سے باز رہے، یعنی میاں بیوی کے ملاپ سے وہ دور رہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، کھانے سے، پینے سے اور اپنی ازواج کے پاس جانے سے، یہ تین چیزیں۔ ایک میں اس مسئلہ بھی آپ کو شاید آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ نہ ہو کہ اگر آدمی دن کو کھانا کھا لیتا ہے جان بوجھ کر بھی تو پھر بھی اس کی قضا آتی ہے۔ اگر روزہ توڑ دیا، بھولے سے کھا لیں گے، بھولے سے پی لیں گے تو اس پر اب کوئی گناہ نہیں ہوگا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا
یا پی لیا تو اس سے صرف قضا لازم آئے گی. قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ رمضان کو گزرنے کے بعد آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ رمضان کے اندر تو نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے اس کو توڑ دیا. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی اور میاں اور بیوی نے آپس میں ملاپ کر لیا روزے کی حالت میں، تو اس پر فرمایا کہ 60 روزے پیدر پہ رکھنے پڑیں گے. 60 روزے پیدر پہ رکھنے پڑیں گے، اور اس کو کہتے ہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس کی قضا نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. 60 روزے پیدر پہ آپ کو اس کی سزا ہے رکھنے کی. تو اس میں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو بھی اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کا ملاپ نہ ہو. اگر کسی نے کر دیا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے پیدر پہ رکھنے ہیں. پیدر پہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے روزے سے لے کر 60 روزوں کے درمیان کوئی وقفہ نہ ہو. اگر وقفہ ہو گیا تو دوبارہ پھر پہلے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی. تو یہ بڑا نازک اور بڑا یہ مشکل مسئلہ ہے. اس پر مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا. ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی. ایک صحابی سے غلطی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک تو پورا نہیں ہوا، 60 کیسے رکھوں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھ سے رکھا نہیں گیا تو 60 میں کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو جا کر کھانا کھلا دو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک خصوصی ایک کیا کہتے ہیں جو خاص اختیارات ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، جو وزیر اعظم کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس یا صدر کے پاس خصوصی اختیار ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی سزا کو ختم کر سکتا ہے قانون سے ہٹ کر. اس کو ایک خاص لفظ اس کے لیے بولتے ہیں انگلش میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا مسئلہ تو یہی ہے لیکن آپ ایسے کریں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اتنی پسلی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو بیٹھو کچھ انتظام کر. کہتے ہیں کہ اسی محفل میں اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنی تھی. ایک آدمی آیا، اس نے وہ بڑا سا تھال بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجوریں پڑی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں انہوں نے آ کر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اچھا یہ لے جاؤ اور جا کے مدینے کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو. اب وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ کے جو لوگ ہیں ان پر نظر دوڑائی ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے وہ کہنے لگے بڑا عجیب واقعہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینے کے جو لوگ ہیں ان پر نظر دوڑائی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. مجھ سے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسے کرو کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. تو ایک خاص یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ان کے ساتھ تعلق تھا اور آپ نے ایک خاص واقعہ کی وجہ سے قانون وہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ مول صاحب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کھجوروں کا تھال دے دیں گے یا جو 60 مسکینوں کو کھلا، یہ ان کے لیے خاص تھا. تو آپ حضرات جو ہیں ان کو یہ میں ضروری سمجھا کہ یہ بات آ گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کسی سے واقعہ ہو جائے تو ان کے لیے اس کی سزا کیا ہے، 60 روزے پیدر پہ رکھنے ہیں. اگر کسی نے 59 ہوئے ہیں تو اس نے وہ وقفہ پڑ گیا ہے تو دوبارہ پھر اس کو 60 پورے کرنے ہیں. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعہ کی وجہ سے ان کو رعایت دی. تو رک جانا کیا ہے کہ ہر کھانے سے پینے سے اور اجماع سے صبح سے لے کر رات تک آپ نے ان سے رک جانا ہے. اور پھر رکنا کس سے، دوسری جو چیزیں اس کی جو لوازمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو. آپ کے کان جو غلط نہ سنیں. جس طرح رمضان غیر رمضان کے اندر آدمی گاڑی کے اندر گانے بھی لگا لیتا ہے یا گھر بیٹھے بھی لگا لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر
وہ کہہ دے کہ میں اس کو آن نہیں کرنا، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی غلط بات نہیں سننی، کوئی غیبت کسی کی نہیں کرنی. غیبت کا مطلب ہے کہ بیک بائٹنگ، پیچھے سے کسی کی باتیں نہیں کرنی. اور صرف کرنی نہیں، مثال نے فرمایا کہ سننا بھی اسی کے اندر شامل ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا وہ سارا ساتھ اس کے ساتھ اپنا سار ہلا رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ روزوں کا جو مہینہ ہے یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. اس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر چیز سے جو شریعت نے منع کی ہے اس سے رک جانا ہے. کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، غیبت سے بھی رکنا ہے، چغل خوری سے بھی رکنا ہے. ہر کام جو شریعت کے خلاف ہے اس سے رک جانا ہے، تو پھر اس روزے کا فائدہ ہوگا. فرمایا اگر اس کے مطابق آپ نے روزہ نہ رکھا تو آپ نے ویسے ہی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، ایسے ہی سمجھے جیسے آپ بھوکے رہے، تو پھر بھوکا رکھانا مقصود نہیں ہے. مقصود کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کے اندر تقویٰ ہے. تو جو ایک مہینہ ٹریننگ کریں گے، اس ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اور اس کے اندر یہ بھی شاہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اس کو رخصت دی گئی ہے کہ جو بندہ مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے. او علی سفر، یا سفر کے اندر ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ ہے فعدۃ من ایام اخر، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو جتنے روزے سفر کے یا مریض ہونے کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو ان کی روزوں کی اس نے قضا کرنی ہے، ان کو روزوں کو رکھنا ہے. اس کے اندر ایک اور بات جو سے ذرا سن لیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بیمار ہے تو اس نے فدیہ دے دی ہے. تو فدیہ اگر آدمی دیتا ہے تو اس کے وہ تقریباً 5 پاؤنڈ ایک دن کے ہیں. 5 پاؤنڈ تقریباً، اگر اس سے زیادہ 10 پاؤنڈ دیں تو بہتر ہے، لیکن 5 پاؤنڈ کم از کم. اور یہ فدیہ اس شخص کے لیے ہے، یہ یاد رکھنا. ایسا مریض جو عارضی مریض ہے اس کے لیے نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو مریض ہے وہ فدیہ دے دے، عارضی مریض کے لیے نہیں ہے. ایسا مریض جو مستقل مریض ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی آدمی گردوں کا مریض ہے، کوئی اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رمضان کے اندر رکھ سکتا ہے اور نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے. یہ رمضان کی وجہ سے نہیں، رمضان کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بیمار ہے. اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے، عام مریض کے لیے نہیں. کئی لوگ ہمیں آ کر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بیمار ہیں تو ہم فدیہ دے دیں، اس کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. گھر والوں کو بھی، جو آپ کے گھر کے اندر لوگ ہیں خواتین، ان کو بھی بتا دیں عارضی مریض کے لیے، ٹیمپریری مریض کے لیے فدیے کا اجازت نہیں ہے. جو مستقل آدمی بیمار ہے اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رمضان کے اندر اور نہ رمضان کے بعد. وہ ایسا کرے کہ ففدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مریض، ایک جو ہے مسکین کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا ہے. اب 2 وقت کا آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ 5 پاؤنڈ کا آتا ہے یا 10 پاؤنڈ کا آتا ہے. اپنے ماحول کے مطابق جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں ہوٹل پر، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت میں جب نارمل کھانا، یہ نہیں اچھا کھانا نہیں، نارمل کھانا 5 پاؤنڈ کو مل جاتا ہے ایک وقت کا. اگر ایک وقت کا 5 پاؤنڈ میں ملتا ہے اور ایک دفعہ رات کو کھانے کا وہ 10 پاؤنڈ ہو گئے، تو پھر فدیہ 10 پاؤنڈ ہوگا. سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ یہ ہے کہ اپنا وہ فدیہ دے دے تو وہ اس کا مداوع ہو جائے گا. تو یہ بات بھی ضروری تھی کہ فدیہ اس کے لیے ہے جو مستقل مریض ہو. تو اور کون سی بات ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو رمضان المبارک کی برکات ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر